फैज़ुर रहमान साहब, क्या कहते हैं कि आप क्या समझते हैं पाकिस्तान ने ये तमाम जो चैलेंजेस हैं इनको किस तरह से हल किया है, किस तरह बैलेंस ऑफ पावर रखा है, जो सिफारतकारी का एक बैलेंस है जो खलीजी ममालिक के साथ, सऊदी अरब के साथ, तेहरान के साथ, इसके अलावा अमरीका के साथ भी, आप क्या समझते हैं किस तरह हमने ये अचीव किया है? और ये जो अभी मुआहिदा होने जा रहा है जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि ये अमन की तरफ पहला कदम है, इसको लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट में हम किस तरह तब्दील कर सकते हैं या जो मुश्किलात हैं उसको हल कर सकते हैं सालिस के तौर पर? जी, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवी साहब। देखिए, इसमें जो एक अहम बात है वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान, आपने देखा कि अब से कुछ बरस पहले जो अमेरिका के मामलात थे, हमको कुछ बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी तवक्कुआत नहीं थी पाकिस्तान की तरफ, जो अमेरिकी पॉलिसीज़ और जिस तरह से रवैया था। और खुसूसन अभी फैसल शाह साहब ने भी भारत का भी हवाला दिया, और जो मोदी और ट्रम्प की जिस तरह से ताल्लुकात आगे बढ़ रहे थे, और जो ऑलरेडी यहाँ पर जो बहुत स्ट्रॉन्ग भारतीय लॉबी मौजूद है, न सिर्फ ये कि सिर्फ सियासी तौर पर कांग्रेस में उनके कई मेंबर्स हैं जो कि भारतीय नژाद हैं, बल्कि एकेडेमिया में, थिंक टैंक्स में, और इसके अलावा बिजनेसेस में जो उनकी पोजीशन है, तो उसे लगता ये था कि पाकिस्तान को मुस्तकिल दबाव पर रखा जाएगा। लेकिन देखिए, बात जो है, असल चीज़ ये होती है, कुछ तो कौमी मामलात होते हैं, लोग उसको देखते हैं, और खुसूसन जो मई 25 2025 में जो जंग हुई, जो आप पाकिस्तान पर जो मुसल्लत की गई और जिसका जवाब पाकिस्तान ने दिया, एक वो बहुत बड़ा आपका टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद मैं समझता हूँ कि जो असल मामला हुआ है, जहाँ से पाकिस्तान को ये मौका मिला कि वो इतना बड़ा एक किरदार अदा कर सके पीस मेकिंग में, और तमाम फरीकैन का मुकम्मल एतमाद हासिल करे, और उस एतमाद की पासदारी करे, और पूरी शफाफियत और महारत का मुजाहरा करते हुए इस जो गेंद उन्होंने उठाई थी उसको एक गोल पोस्ट तक ले जाना, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, उसमें अब जो एक और जो अहम फैक्टर है, मैं समझता हूँ कि जो टर्निंग पॉइंट था, जो पिवटल पॉइंट जिसे कहा जा सकता है, वो था उस वक्त के आर्मी चीफ जो कि अब फील्ड मार्शल हैं, जब उन्होंने उनका जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ जो उनका लंच हुआ था, और तकरीबन 2.5 घंटे तक वो लंच जारी रहा, उस दौरान जो केमिस्ट्री दोनों में डेवलप हुई, सदर ट्रम्प में और जनरल आसिम मुनीर में, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर में, तो वो एक इस बात का एक बहुत बड़ा एक सबब बना कि न सिर्फ ये कि अमेरिका ने पूरी तौर पर शख्सी लिहाज से भी उन पर, लीडरशिप पर और खुद प्राइम मिनिस्टर पर एतमाद किया, बल्कि उसके साथ साथ बहैसियत कौम पाकिस्तान को भी इस बात का एक शानदार मौका मिला कि हम वो रोल प्ले कर सकें। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें सिर्फ यही बात नहीं होती कि केमिस्ट्री है, ठीक है, हमने जंग भी जीती, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का जिसे हम लोग अक्सर कहते हैं कि हमारा जोग्राफिया है, जहां हम मौजूद हैं, और ओवर द इयर्स हमारी जो पॉलिसीज रही हैं, और फिर जो हमारी एक मिलिट्री स्ट्रेंथ है, हमारा न्यूक्लियर स्टेटस है, वो तमाम ऐसी वजूहात और असबाब थे जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान एक्चुअली बिकेम एन इंडिस्पेंसिबल पीस मेकर और मीडिएटर। इंडिस्पेंसिबल इसलिए कि इसके अलावा और कोई मुल्क वहाँ मौजूद नहीं है जो ये तमाम जो अनासिर हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनको सेटिस्फाई करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने उसको बहुत महारत से अंजाम दिया, और ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक पहला मरहला एक वहां पहुंचे हैं जहां एक मेमोरेंडम, अभी देखिए ये याददाश्त है, अब भी तो असल माहिदा जो डील होगी, जिसको परमानेंट डील जिसको कहा जाएगा, उसमें अभी कुछ दिन बाकी हैं, तकरीबन 60 दिन, और उसके बाद आप देखेंगे बात कहाँ तक पहुंचती है। लेकिन पाकिस्तान का जो इसमें किरदार है, उसकी मैंने कई जगह ये बात भी कही है, कई शोज में। उसमें देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि आपने जब पूरी शफाफियत का मुजाहरा किया, यानी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक फरीक से आप बात कर रहे हैं तो दूसरा फरीक जो है वो एक तजब्जुब में मुब्तला है कि पता नहीं वहां जाके क्या बात हो रही है। तो ये शफाफियत है किसी एक ऑनेस्ट पीस ब्रोकर के लिए और किसी क्रेडिबल मीडिएटर के लिए, उसका पाकिस्तान ने एक भरपूर मुजाहरा किया, नंबर 1। नंबर 2, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है, वो क्या आपके पास उतनी कैपेसिटी है, वो सलाहियत है कि तमाम न्यूट्रलिटी, शफाफियत, अपनी इंडिस्पेंसिबिलिटी रखते हुए
آپ کے پاس وہ مہارت، وہ بیک گراؤنڈ، وہ ایکسپیرینس ہے جس کی بنیاد پر آپ وہ کام کر سکتے ہیں، تو اس کا بھی جواب اسبات میں ہے پاکستان کے لیے۔ نہ صرف یہ کہ پاکستان کا فورن آفس بہت ہی کمپیٹنٹ آفیسرز پر مشتمل ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیے ہماری ہسٹری بھی ہے۔ آپ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ پاکستان نے یہ کردار ادا کیا۔ ہنری کیسنجر کا اور جو صدر نکسن کا اور چائنا کا جو معاملہ ہے وہ تو سب لوگ جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی مسلسل پاکستان نے 50s میں 60s میں وہ کردار ادا کیا ہے جو ایک عالمی سطح پر جس کو تسلیم کیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو ایک جو وہ ملک جو بالکل ایک نوزائیدہ مملکت بنی تھی اور جس کے دشمن یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ قائم نہیں رہ پائے گا، تو پاکستان کی جو شروع کی لیڈرشپ ہے، ٹھیک ہے ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم ان سے ناراض بھی ہیں بہت سی باتوں پر، لیکن ان کو کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ آج پاکستان ایک مضبوط ایک ریاست کے طور پر موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو آج یہ موقع ملا، اور اس میں جو موجودہ قیادت ہے ظاہر ہے کہ اس کو میں ایک بھرپور کریڈٹ دینا چاہتا ہوں، بلکہ میں کون ہوتا ہوں اس کریڈٹ دینے والا۔ اس وقت پوری دنیا جو ہے باقاعدہ نام لے کے پاکستان کا اور پاکستانی قیادت کا شکریہ ادا کر رہی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ یہ دنیا میں، اور یہ جو فال آؤٹ ہوا ہے یہ بی بی نیتن یاہو اور صدر ٹرمپ کے بارے میں، جو کہ ایک تاریخی باتیں آج صدر ٹرمپ نے کہی ہیں، وہ تو ایک ناقابل یقین ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اندرون خانہ ضرور ہوتی تھیں۔ ایک زمانے میں بش سینئر کے سیکرٹری آف اسٹیٹ جیمز بیکر تھے جنہوں نے باقاعدہ ایفورڈ کیبنٹ کی میٹنگز میں استعمال کیا تھا اسرائیل کے لیے، اور اس کی بنیاد پر ان کو بہت ہی زیادہ عطاب کا شکار ہونا پڑا۔ لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے تاریخ میں کہ ایک تھرڈ کنٹری میں بیٹھ کر، فرانس میں بیٹھ کر صدر ٹرمپ نے، امریکی صدر نے ایک اسرائیلی وزیر اعظم کے بارے میں اتنی سخت زبان استعمال کی، اور باقاعدہ ان کو وار کرائمز کا انہوں نے مجرم قرار دے دیا۔ اپنے الفاظ میں انہوں نے ایگزیکٹلی یہ کہا ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ وار کرائمز ہے۔ فیض الرحمان صاحب، آپ کی جانب آؤں گا، کیا سمجھتے ہیں کہ معاہدہ ہو جانے کے باوجود بھی جس طرح ذکر کیا فیصل شاہ صاحب نے، کوئی خطرات منڈلاتے رہیں گے معاہدے کے اوپر؟ آپ کیا سمجھتے ہیں سپوائلرز کیا ہو سکتے ہیں؟ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ اگر لبنان پر حملہ ہوتا بھی ہے تو اس کے باوجود بھی یہ معاہدہ برقرار رہ سکتا ہے، ایران کے لیے قابل قبول ہوگا؟ دیکھیے اثر اس میں سلسلہ یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ پر، پوری تاریخ انسانی پر تھوڑا سی نظر ڈالیں، سرسری سی نظر ڈالیں، معاہدے ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ اس بات کی گارنٹیز نہیں ہوتی کہ اب دنیا جو ہے مکمل طور پر پرامن ہو جائے گی، اور خصوصاً ہمارا خطہ ایک بہت ہی والیٹل ایک خطہ ہے، اور اس میں کئی ایسے کمپیٹنگ فورسز ہیں جو آپس میں مختلف معاملات پر ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس تاریخی لحاظ سے یہ جو خطہ ہے پورا انسٹیبل رہا ہے۔ تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آج اگر یہ دو ممالک میں، یعنی ایک بائی لیٹرل معاہدہ ہے جو ایران اور امریکہ کے درمیان ہوا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو کرائسس ہے، جو کانفلکٹ ہے، یہ صرف ایک دو فریقی یا بائی لیٹرل نہیں تھا، بلکہ اس کے کئی سٹیک ہولڈرز شامل تھے، بلکہ جو براہ راست جو ایک سٹیک ہولڈر، بلکہ اس کا جو اس جنگ کا حصہ جس کو ہم لوگوں نے بھی اس کو تھوڑا سا ترک کر دیا کہنا، کہ بات یہ ہے کہ یہ اسرائیل امریکہ ایران جنگ تھی، اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران پر حملہ کیا تھا، یہ امریکہ نے حملہ نہیں کیا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ اسرائیل اپنے آپ کو اور کسی حد تک درست طور پر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس پورے معاملے کا حصہ تھے، لہذا ان کو بھی اس ڈیل کا حصہ ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ بات تھوڑی سی اگر آپ کو کچھ گارنٹیز وغیرہ بھی اسرائیل کی طرف سے چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ امریکی صدر نے یہ مناسب سمجھا کہ نہ صرف یہ کہ ان کو مکمل طور پر اس معاہدے سے دور رکھا جائے، بلکہ جو ان کی اس معاہدے کی شقیں ہیں وہ بھی، اور یہ بھی ایک بہت بڑی ایک تاریخی واقعہ ہے، ایک بہت بڑا، کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس وقت اسرائیلی لیڈرشپ کو اتنے اہم معاملے پر اعلان کرنے سے پہلے کانفرنس میں نہیں لی گیا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایک پرماننٹ سولوشن کے طور پر رہے گا، کہیں نہ کہیں شرارتیں ضرور ہوتی رہیں گی، لیکن فی الحال اگلے کئی برسوں تک آپ یہ دیکھیں گے، چونکہ یہ امریکی صدر کی ذاتی پرسٹیج، ان کی اپنی لیگیسی، ان کا اپنا آنر لائن پر رکھ کر انہوں نے یہ ڈیل کرائی ہے، تو کم از کم جب تک صدر ٹرمپ آفس میں ہیں، اور انلیس یہ کوئی ایسا اور کوئی بہت بڑا واقعہ دوسری طرف سے نہ ہو، ایران کی طرف سے یا کسی اور فورس کی طرف سے، حزب اللہ ایک بہت بڑا ابھی وہاں فیکٹر موجود ہے،
کیا ٹھیک ہے یہ اسرائیل کو ضرور صدر ٹرمپ کنٹرول کر لیں گے، روک لیں گے، اتنی کیپیسٹی ہے ان کے پاس، لیکن ایران کیا حزب اللہ کو روکنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ اگر حزب اللہ کا جو مین مقصد ہے وہاں پر، جو کوٹ ان کوٹ جو کہا جاتا ہے کہ وہ ایران کی پراکسی ہے، تو وہ کیا ایک نچلا بیٹھ کے اس پورے معاملے کو آرام سے دیکھتا رہے گا، یا ان کی جو ایک وجہ بقا ہے اس تنظیم کی کہ وہ مسلسل اسرائیل پر حملے کرنا ہے، اور اسرائیل جو ان کا جو ایک نعرہ ہے کہ اسرائیل کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ اس سے پیچھے ہٹیں گے؟ جو دوسری فورسز ہیں، پھر اس میں جو غازہ کا جو معاملہ ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھے گا؟ کیونکہ اس معاہدے میں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ لبنان اور دوسرے فرنٹس، لیکن غزہ کا نام باقاعدہ نہیں شامل کیا گیا، جس میں فلسطینیوں کو بھی اعتراض ہے، بلکہ وہاں بھی تھوڑا سا باقاعدہ رونا دھونا مچا ہوا ہے فلسطینیوں کی طرف سے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اگلے چند برسوں تک یقیناً بات رہے گی، اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ٹرمپ کی اب اپنی، چونکہ وہ انہوں نے ہر چیز کو پبلک کر دیا ہے، اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آج ٹرمپ اگر نیتن یاہو کو وار کرمنل ڈکلیئر کر رہے ہیں اور کل پھر جا کر ان کی بات پر پھر اس پورے ریجن کو دوبارہ ڈسٹربلائز دھکیل دیا جائے۔